بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 7 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 5ویں ویڈیو ہے جو عین اور سین پر مشتمل ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور سین سے مراد وہ دندانوں والا سین ہے۔ سین کی دو قسمیں ہیں، ایک کش والا یا شوشے والا اور یا دندانوں والا۔ یہاں پر ہم جو سین لکھتے ہیں اس سے مراد وہ کش والا سین ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ عین میں بھی تبدیلی آتی ہے بالخصوص جب شروع میں ہو، اور اس طرح سین میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں پر ہم عین کے متعلق کہا کرتے ہیں کہ عین جب الف کے ساتھ دال کاف لام لام الف لا کے ساتھ ہو تو اوپر کی جانب سے اور یہاں نیچے کی جانب سے گولائی کی شکل میں اس کو بنا دیتے ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں، اور اوپر والا ہونٹ اور نچلا والا ہونٹ یہ آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے حروف اس کے لیے ہم اگر جیم کے ساتھ میم یا کے ساتھ یا لگائے، یا بقایا جو حروف ہے سین صاد وغیرہ، تو یہاں پر ہم نقطہ لگا دیتے ہیں، اور نقطے کے لیے سب سے پہلے ہم جمع کا نشان لگا دیتے ہیں۔ جمع کے نشان پہ نقطہ لگا کے پھر اس میں سے ایک جبڑا نکال دیتے ہیں یا ہونٹ نکال دیتے ہیں، اور پھر اسی نقطے کے نیچے سے اس کے جو دندان ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، جس طرح یہاں پر ہم نے شروع کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کے نیچے سیدھ یہ ہے، تھوڑا سا اس میں سے ہم نیچے ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ آسانی سے نیچے کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نقطہ لگا دیتے ہیں، اور نقطہ کہاں پہ رکھیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں اس کی جو لوکیشن ہے، یعنی عین کی لوکیشن کیا ہے اور سین کی لوکیشن ہے، یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لکیر ہے سطر ثانی، تو سطر ثانی سے تقریباً ایک قط اوپر اور اس طرح ایک قط نیچے یہاں پہ ہم جمع کا نشان لگا دیتے ہیں، اور جمع کے نشان پہ ہم نقطہ لگا دیتے ہیں، اور نقطے کو بھی معمولی سے خم دے دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر، اور جو ہی نقطہ مکمل ہوتا ہے تو یہ والا نوک یا یہ نچلا والا نوک جو بھی آسان ہو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کا نچلا جبڑا بنانا ہے اور بالکل باریک بنانا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا یہ اس طرح کھل بھی جائے گا۔ تو یہ بتا دیتا آپ کو کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے، اور پھر یہ سٹروک نمبر 2 ہے، اور اسی سے پھر یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ سٹروک نمبر 3 ہے۔ سٹروک نمبر 1، یہ 2، اور پھر باہر کی جانب سے 3، اور یہ نقطہ سٹروک نمبر 1، اور اس کو ہم باریک بنا دیں گے۔ اور یہاں پر نقطہ اگر آپ ناپیں تو نقطہ بھی یہاں پر مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم نے 3 سٹروک مکمل کر دیے۔ چاہے تو اس پہ اوپر والا جبڑا بھی بنا دیں، اور یہ پونا قط فاصلے پر اس طرح یہ تھوڑا سا سیدھا بن جائے گا، اور اس پہ ہم گولائی کی شکل میں اس طرح اس کے برابر میں، یعنی تقریباً نصف یہ رہے گا اور یہ پونا قط رہے گا، اور پھر اس پہ چوتھائی قط کے برابر اس طرح یہاں موٹا بنا دیں گے، اور بقیہ حصہ یہ پتلا بنا دیں گے۔ اب یہاں پر آرام سے دیکھ سکتے ہیں، یہ آنکھ نما شکل ہے۔ اس کی اگر پیمائش کر لے تو یہ پونا قط یہ ہے اور یہ پورا قط ہے۔ یہاں پر اس کو ہم پونا قط کہہ سکتے ہیں، 3/4 یہ پورا قط ہے، اور اس میں سے آگے اس کا جبڑا ہے تو یہ 1 سے 1/2 بن جائے گا۔ یعنی جس طرح ہم مفرد عین بناتے تھے تو یہاں پر اس کو ہم عین مفرد بنا دیں گے، اور اس میں سے پھر یہاں اس کا پہلا والا دندان بنا دیں گے معمولی سائز کے قریب، اور اس کا پھر یہ کنڈا نکال دیں گے، اور آرام سے اس کو مزید باہر سے تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا دوسرا دندان بنا دیں گے، اور آرام سے یہاں پر اس کو موٹا کر دیں گے۔ یہ دونوں دندان کا جو فاصلہ ہوگا یہ تقریباً کچھ کم قط، یعنی دونوں کا
نصف نصف قد سے بھی کم یہ فاصلہ بن جائے گا. اس طرح اس کو ہم اٹھا دیں گے اور اس طرح اس کو کنڈا نما بنا دیں گے اس طرح. اور یہ پھر تیسرا جو ہے یہ تو ہم نیچے لائیں گے اور یہ پورا خط بن جائے گا. اور اس طرح یہاں سے اس کو موٹا بنا دیں گے اور یہ دندان جو آخری دندان ہے اس کو ہم آرام سے تھوڑا سا گولائی کی شکل میں بنا دیں گے. بعض لوگ اس کو شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں. یہ گولائی کی شکل میں اس طرح پرکار کی شکل میں بنا دیں گے اس طرح اور آرام سے پھر نیچے کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ پھر سیدھا نہیں، یہ لکیر سیدھی نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. دیکھیے یہاں پر اگر اس کو ناپے تو تقریباً ایک ذرا برابر یہ جو گولائی ہے یعنی سیدھی لکیر نہیں ہے. آرام سے اس کو مکمل کر دیں گے اور یہ اس کے ساتھ ملا کے تھوڑا سا نیچے لا کے اس میں سے پھر ایک دوسری لکیر نکال دیں گے اور پھر یہ یہاں سے اس کو موڑنا شروع کر دیں گے. یہ آپس میں پھر فل کر دیں گے آرام سے. تو یہ سٹروک نمبر 3 اور پھر یہ سٹروک نمبر 4 ہے، یہ سٹروک نمبر 6 ہے اور پھر یہ تقریباً 5 ہے اور یہ پھر 6 ہے. اور یہ پھر اس کے بعد ہم دوسرا اس کے لیے نمبر لگا دیتے ہیں کہ یہ پہلا سٹروک غننے کا ہے. یہ تھوڑا سا معمولی سے یہاں سے معمولی موٹا بنا دیں گے اور پھر یہاں اس سے مڑنا شروع ہو جائے گا اور یہ تقریباً 3.25 قد ہے. 3 سے ہی 1/4 اس کی جو لمبائی ہو جائے گی اور اس کی گہرائی جو ہو جائے گی وہ تقریباً 1.5 قد ہو جائے گی. 1 سے 1/2. باہر سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہاں پر 2.5 قد یہ ہے اور یہاں سے 1.25 قد کچھ 1 سے 1/4. اور اس طرح باہر سے اس کی پیمائش ہم کرتے جائیں. یہ تقریباً یہ بن جائے گا 3.5. تو آرام سے یہاں اس کو پیچھے بھی دبا دیں گے اور یہاں اس لکیر کی طرف لے کے آئیں گے. تو یہ سٹروک نمبر 2 بن جائے گا. پھر اس کے بعد تیسرا بن جائے گا اور تھوڑا سا اس کو باہر نکال دیں گے، اوپر اٹھا دیں گے اور یہاں مزید اس کو اٹھا دیں گے. یہ سٹروک نمبر 1 2 3 اور یہ 4 بن جائے گا. اور پھر یہاں اس کو گولائی کی طرف لے کے آئیں گے. جو ہی لائن کراس کر دیں گے پھر اس کو دوبارہ ہم سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس لکیر کو یہاں تک لے کے آئیں گے. تو یہاں پر اس کی پیمائش دیکھ لیں تقریباً 1 سے 1/2 ہی بن جائے گا. اور یہاں اس کی شکل بن جائے گی گولائی کی شکل میں یعنی انڈا نما شکل. یہاں اگر اس کی پیمائش کر لیں تو یہاں سے بھی تقریباً یہ نصف قد بن جائے گا 1 سے 1/2 یا صرف 1/2. یہ دیکھیں کٹ پن کے ساتھ اس کو بنانا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں اور اس پہ ہم روانگی کے ساتھ لکھا کریں. دیکھیے یہاں پر یہ نقطہ بنا دیا، پھر اس میں سے یہ جبڑا نکال دیا اور یہ اوپر قلم اٹھایا اور پھر یہ غنہ اس کا بنا دیا. یہ عین سین بن گیا. مارکر کے ساتھ لکھنا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. نقطہ لگا دیا، پھر اس میں سے جبڑا نکال دیا، پھر اسی پہ واپس لے کے یہ دیکھیں اور پھر یہ اور پھر آخر میں اس کو مکمل کرنا ہے.
اس طرح بال پین کے ساتھ اگر لکھنا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ یہ نقطہ اور پھر جبڑا اور پھر اس میں سے اور آخر میں اس کا جو اوپر والا حصہ ہے جبڑا ہے یا ہونٹ ہے جو بھی بنانا کہہ دے اس کو جو بھی نام رکھ دے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ بھی آپ تحریر فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.